کیوں صاحب؟ ابھی ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہم سنگل رہنا چاہتے ہیں، سنگل زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں۔ ایک انسان جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ مزہ لینے کے لیے سنگل رہے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے میرے بھائی۔ شادی جہاں ایک طرف آپ کے کندھوں پر ذمہ داری لاتی ہے، وہی نکاح اور شادی کا یہ بندھن آپ کو سکون بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یہ سکون جو نکاح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یاد رکھو وہ حرام رشتوں کے ذریعے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں زنا عام ہو رہا ہے۔ آج سیریلز کے ذریعے اور فلموں کے ذریعے اور ویب سیریز کے ذریعے معاشرے میں زنا کو عام کیا جا رہا ہے، اور بڑا ہلکا سا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، صاحب فلاں لڑکا تو ریلیشن شپ میں ہے، فلاں تو فلاں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے۔ اللہ کی قسم، اسلام کی نظر میں وہ رشتہ ہی نہیں ہے جو حرام بنیادوں پر قائم ہے۔ اسلام مزہ لینے کے لیے اور شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ جب نکاح کا حکم اللہ قرآن میں دیتا ہے، قرآن کے 5ویں پارے کے شروع میں، تو اللہ کہتا ہے محسنین غیر مسافحین۔ یہ نکاح اس لیے حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم اپنی بیوی کی ذمہ داری کو قبول کرو۔ تم نکاح کر رہے ہو، اس کی ذمہ داری کو قبول کرو۔ اسی لیے اسلام میں صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام نکاح ہے۔ اسی لیے نکاح کا اعلان کرنے کا حکم ہے، نکاح پر ولیمہ کرنے کا حکم ہے۔ سیکرٹ طریقے سے، خفیہ طریقے سے ریلیشن شپ رکھنے کا نام نکاح نہیں ہے۔ نوجوانوں، شادی کر لو، اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کر دو۔ اس سے بھی زندگی کی بہت ساری پرابلم سالو ہو جائیں گے، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور جب بات نکاح کی آئی ہے تو اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو آلریڈی شادی شدہ ہیں، جو آلریڈی میریڈ ہیں، جو کسی کی لائف پارٹنر بن چکی ہیں، کہ جب آپ کے ذریعے شریعت نے آپ کے شوہر کا سکون بنایا ہے آپ کو، تو آپ اسے وہ سکون عطا کریں۔ بعض خواتین کو دیکھا جاتا ہے ہر جلسے میں جاتی ہیں، ہر اجتماع میں شریک ہوتی ہیں، علماء کا درس بہت غور سے سنتی ہیں، مگر شوہروں کی نافرمان ہوتی ہیں، شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں کوتاہی کرتی ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے ہم تو بہت نماز پڑھتے، بہت تہجد پڑھتے ہیں۔ دینداری اس کا نام ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کے لیے اس کے دین کا ایک بنیادی حصہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے کسی کام سے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ازات زوج انت، کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہتی ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ کہتی ہے ما آلوہ الا خیرا، اے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فانظری اینما انت منہ فانما هو جنتک و نارک، اے خاتون